کیا آپ کو دلوں کی سب سے بڑی بیماری کا علم ہے جسے وہ بیماری لگ جائے تو خیر کے تمام مواقع سے محروم ہو جاتا ہے؟ جسے وہ بیماری لگ جائے تو خیر کے تمام مواقع سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یا کم از کم بہت سے خیر کے مواقع سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ دلوں کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ خبردار، دلوں کی سب سے بڑی بیماری غفلت ہے۔ دلوں پر اچھی طرح چھائی ہوئی غفلت وہ ہے جس کی وجہ سے کفار اور منافقین بدبختی میں مبتلا ہیں۔ یہی غفلت ان کے لیے جہنم میں دائمی جلنے سڑنے کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کے آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ مسلمان سے بھی غفلت ہو سکتی ہے کہ خیر کے کچھ کاموں سے غافل ہو جائے یا اپنے فائدے کے اسباب نہ اپنائے اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کریں، تو ایسا کرنے پر غفلت کے برابر وہ ثواب سے محروم رہتا ہے، اور اتنی ہی مقدار میں اسے تنگیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان، اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کے اس نے کوشش کی ہے، اس کی کوشش قریب ملاحظہ کر لی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اعمال کے مطابق اسے تقسیم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ایک قوم ہر کام میں تاخیر کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے مؤخر فرما دے گا چاہے وہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت کی وجہ سے اسباب نجات نہ اپنانے سے متعلق فرمایا، تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، تم یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں مذکور معافی مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ کافر کے گناہ توبہ یعنی اسلام لائے بغیر معاف نہیں کیا جائے گا۔ غفلت اسے کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے اور نہ ہی اچھے کاموں سے دل میں محبت ہو، مزید بڑا دل میں علم نافع اور عمل صالح بھی نہ ہو۔ یہ انتہا درجے کی غفلت ہے جو کہ تباہی کا باعث ہے۔ ایسی غفلت کفار اور منافقین میں پائی جاتی ہے، جس سے بچاؤ اور خلاصی صرف توبہ کی صورت ہی میں ہے۔ جب انسان پر ایسی غفلت غالب آ جائے تو صرف خیالات اور ہوس کے پیچھے ہی چلتا ہے، شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے، منمانیاں اور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کفار کو دنیا اور آخرت میں سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپاوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے ہیں جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے ہیں، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیت کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ ایک مقام اللہ کا فرمایا، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے یقیناً غافل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ تو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیں جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ یہاں غفلت میں ہی ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور آواز لگانے والا کہے گا، اے اہل جنت، تو جنتی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو کہے گا، اسے جانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، اور سب جنتی اسے دیکھ لیں گے۔ پھر وہ صدا لگائے گا، اے اہل جہنم،
تو جہنمی گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے تو کہے گا اے جنت اسے جانتے ہو؟ جہنمی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور سب جہنمی اسے دیکھ لیں گے پھر اسے جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اہل جنت، اور کہا جائے گا اے اہل جنت تمہارے لیے دائمی زندگی ہے، اس میں موت نہیں، اور اہل جنت تمہارے لیے بھی دائمی جنتی زندگی ہے، اس میں موت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، امام بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو یہ سن کر خوشی سے مر جائیں، اور اگر اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی نہ لکھی ہوتی تو یہ سن کر غم اور حسر کے بنا مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر غفلت میں ڈوبے رہیں گے، کیونکہ آخرت میں تو غفلت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے کفار و منافقین کی غفلت مکمل طور پر انسان کو اپنے قابو میں کرنے والی غفلت ہے، جس کی وجہ سے انسان دائمی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اچھا کام کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا جائے، اور نہ ہی اچھے کاموں سے دل میں محبت ہو، مزید برآں دل میں خواہش پرستی کے ساتھ علم نافع میں صالح بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ اس کی اطاعت نہ کرے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور ہوس پرستی میں ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ مفسرین صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے مت لگے جس کے دل کو ہم نے قرآن اور اسلام سے غافل کر دیا، اس کا معاملہ اب ضیاع اور باطل ہے۔ جبکہ مسلمان کی غفلت یہ ہوتی ہے کہ وہ چند ایسے نیک کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جس کا ترک کرنا اسلام کے منافی نہیں ہوتا، یا ایسے گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے جو کفریہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح مسلمان گناہوں کی سزاؤں سے غفلت میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی جانب سے غفلت برتنے کا نقصان اور خمیازہ بہت سنگین ہوتا ہے، اس کے خطرناک نتائج تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان کے لیے نیکی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ غفلت کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اپنا من بھی بھلا دیا، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا۔ ایک جگہ فرمایا اور اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی میں عاجزی خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کامل عقیدہ توحید کی معرفت سے غفلت برتنے پر انسان کامل عقیدے سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کے ارکان اور واجبات سیکھنے میں غفلت برتنے سے انسان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جلد بازی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو واپسی پر اس نے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس پر آپ نے اسے فرمایا جاؤ واپس جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہمارا 3 بار ہوا تو پھر آپ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبی کے ارکان میں نماز کے ارکان میں اطمینان سکھایا۔ امام بخاری مسلم روایت کی ہے۔ نماز با جماعت کا ثواب یاد رکھنے میں غفلت برتنے سے انسان نماز با جماعت کی ادائیگی میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کے لیے سب سے گرا نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں ان دونوں نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو انہیں با جماعت ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں چاہے انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ذہن سے اوجھل ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ روکنے والے کی سزا دماغ میں نہ رہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کا باعث ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بھی خزانے کا مالک زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ خزانہ اس کے لیے گنجے ازدہی کی شکل اختیار کر جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹ کر کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا بال ہوں۔ امام بخاری امام مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن کر کے اس کے پانجوں کو پکڑے گا اور اس میں اتنا اس میں اپنا زر چھوڑ دے گا۔ والدین کی نافرمانی کی سزا سے غفلت برتنے پر اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے۔ 3 قسم کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، دیوس اور مردوں کی مشابہت کرنے والی خواتین۔ امام حاکم اور نسائی نے روایت کی ہے۔ دیوس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کو زنا سے نہ روکے، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی خواتین۔ قطع رحمی کی سزا سے غفلت برتنے پر قطع رحمی کرنے والے کے لیے وعید صادق آتی ہے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ امام بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ ظلم کے بدلے میں
ملنے والی سزاؤں سے غافل ہونے کی وجہ سے زمین پر ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، ناحق قتل ہو جاتے ہیں، دوسروں کا مال و دولت لوٹا جاتا ہے اور عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، تعمیری امور تخریب کاری میں بدل جاتی ہے، زرخیز زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے، فصلیں اور نسلیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، چہار سو خوف کا عالم ہوتا ہے، پھر ظالم پر بھی ظلم کے بدلے میں سزائیں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو بالکل موقع نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے کہ بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ غفلت حقیقت میں تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ غفلت کی وجہ سے مسلمان بہت سے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ مسلمان کے اجر و ثواب میں کمی غفلت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لہذا غفلت سے نجات میں سعادت ہے۔ بندی کے اعلیٰ درجوں تک جانے کے لیے غفلت سے دوری لازمی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت سے بچاؤ کی صورت میں دنیاوی سزاؤں سے تحفظ ملتا ہے اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہے۔ غفلت سے بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب غفلت کے اسباب سے ہم دور رہیں، انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی دنیا کی جانب مائل نہ ہو۔ مسلمان کو غفلت سے بچاؤ کے لیے معاون چیز یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام خشوع اور حاضر قلبی کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ نماز میں دلوں کی زندگی ہے، اس لیے کہ نماز میں عظیم معنی خیزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر حالت میں اللہ کا ذکر بھی غفلت سے نجات دہندہ ہے، کیونکہ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے، روح کو تزکیہ کرتا ہے، بدن میں نیکی کرنے کے لیے قوت پیدا کرتا ہے، بلکہ خواب غفلت سے ہی بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے پروردگار کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بندے کو قرآن کی تلاوت بھی غفلت سے بچاتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کا معاملہ ہی تحبب خیز ہے۔ تلاوت قرآن میں دلوں کے لیے شفا ہے۔ تلاوت ہر قسم کی نیکی اور بھلائی پر ابھارتی ہے، ہر قسم سے گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ علماء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان کو غفلت سے تحفظ ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ لہو لعب، فسق و فجور اور برے دوستوں کی محفل سے دوری بھی غفلت سے بچاؤ کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے، جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ برے دوست کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ غفلت سے نجات کے لیے فانی دنیا کی بے وقت حقیقت سے آشنائی بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور آخرت کو مت بھولیں تو انسان غفلت سے بچ جاتا ہے۔ دنیا ہی بہت سے لوگوں کو آخرت اور راہ ہدایت پر چلنے سے روکتی ہے۔ غفلت سے بچاؤ کے لیے گناہوں سے دوری بھی مفید ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی گناہ کرے تو وہ حقیقت میں غفلت کی بنا پر ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر برکت والا بنائے، مجھے آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔